17 जुलाई के ضمنی الیکشن سے پہلے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ الیکشن کمیشن اور نواز لیگ پر دھاندلی کے الزامات عائد کرنا شروع کر رکھے ہیں، جن کا بنیادی مقصد اپنی ممکنہ شکست کے بعد خود کو فیس سیونگ فراہم کرنا ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ماضی میں ہونے والے چند ایک انتخابات کے سوا کسی بھی الیکشن کو دھاندلی سے پاک قرار نہیں دیا جا سکا، اور ہر الیکشن میں ہارنے والی جماعت نے جیتنے والے پر دھاندلی کا الزام لگایا۔ ماضی میں میڈیا اور موبائل کیمروں کی عدم موجودگی میں ووٹ ڈالنے کے عمل پر اثر انداز ہونا کافی آسان ہوتا تھا، لیکن جدید ٹیکنالوجی اور خاص طور پر موبائل فون کے آ جانے کے بعد پولنگ ڈے پر جعلی ووٹ ڈلوانا اور گڑبڑ کرنا اب آسان کام ہے۔ لیکن ماہرین کے مطابق اب بھی انتخابات پر اثر انداز ہونے کے کئی جدید اور قدیم طریقے ہیں۔ اپنے نمائندوں کے ذریعے انتخابات کی نگرانی کرنے والی سماجی تنظیم پتن ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نے حال ہی میں ایک رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق اس وقت پاکستان میں انتخابی دھاندلی اور ووٹنگ پر اثر انداز ہونے کے 163 طریقے رائج ہیں۔ اردو نیوز کے مطابق اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان 163 طریقوں میں سے 26 انتخابی عمل کے دوران اپنائے جاتے ہیں، جبکہ 75 طریقے پولنگ ڈے پر، 51 پولنگ سے پہلے اور 11 پولنگ کے بعد استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ طاقت اور پیسے کا کھلا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کئی مواقع پر دیکھا گیا ہے کہ انتخابات میں دھاندلی کا عمل چیف الیکشن کمشنر اور اراکین کی تعیناتی سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ انتخابی نتائج مرضی کے مطابق حاصل کرنے والی قوتیں اپنے من پسند افراد کو ان عہدوں پر تعینات کرنے میں کامیابی حاصل کر لیتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نگران حکومتوں کی تعیناتی بھی انتخابی عمل پر اثر انداز ہونے کی راہ ہموار کرتی ہے۔ پتن کی رپورٹ نے انتخابات پر اثر انداز ہونے کے کچھ دائمی طریقوں کی نشاندہی کی، جن میں اہم ضلعی اور دوسرے عہدوں پر افسران کی تعیناتی اور ترقی، مقامی سطح پر کچھ گروہوں کے سربراہان کو ترقیاں، فنڈز اور انتظامی کمیٹی کی نمائندگی کے ذریعے فائدہ پہنچانا، جھوٹی خبریں اور سروے پھیلانا، قوانین میں ترمیم کروانا، حلقہ بندیوں میں مرضی کی ترمیم کروانا، مساویانہ بنیادوں پر ووٹ ڈالنے کا حق نہ دینا، ووٹ منتقل کر دینا، ووٹ کی گنتی کے وقت بجلی بند کروا کر ووٹوں میں رد و بدل کرنا شامل ہے۔ رپورٹ میں انتخابات سے پہلے کے 60 سے 90 روز کے اندر دھاندلی یا انتخابی عمل پر اثر انداز ہونے کے 51 طریقوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ان میں مرضی کے انتخابی عملے کی تعیناتی، ضلعی افسران کے تبادلے، لوڈ شیڈنگ کے شیڈول میں تبدیلیاں، مرضی کے ججز کی تعیناتی، مقدمات کا اندراج اور اخراج، قرضوں کی معافی اور یوٹیلیٹی بل کی ادائیگی، پولنگ اسٹیشن مخصوص ووٹروں سے دور بنانا، پولنگ کے طریقے میں غیر اعلانیہ تبدیلیاں، مخالف امیدواروں کو مشکوک وجوہات پر نااہل کروانا، ایک ہی گھرانے کے ووٹرز کے ووٹوں کو مختلف پولنگ اسٹیشنوں پر تقسیم کر دینا، پولنگ ایسے دن میں کروانا جب ایک مخصوص جماعت کو فائدہ ہو، کمزور امیدواروں کو مقبول جماعت یا امیدواروں سے ملتے جلتے انتخابی نشان الاٹ کر دینا بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر رائج طریقوں میں مختلف ووٹرز کے شناختی کارڈ چھین لینا، پیسوں کے عوض انتخابی عمل کے خاتمے تک شناختی کارڈ کی تحویل میں لینا، ووٹ خرید لینا، ملازمین اور ماتحتوں کو کسی ایک جماعت کی حمایت پر مجبور کرنا، پولنگ اسٹاف کی خاطر مدارت اور میزبانی کے ذریعے ہمدردیاں حاصل کرنا، کھانا اور اشیاء ضروریہ کی مفت تقسیم، مخالف جماعت کے کارندوں اور پولنگ ایجنٹس کو خرید لینا شامل ہے۔ پولنگ ڈے پر ہونے والی دھاندلی کے طریقوں میں سیکیورٹی ناکافی ہونا، دھاندلی کے مرتکب افراد کے خلاف کارروائی نہ کرنا یا اس میں تاخیر کرنا، پولنگ ایجنٹس کو پولنگ کے عمل سے باہر رکھنا یا دور بٹھانا یا تاخیر سے پولنگ کے کمرے میں داخل کرنے کی اجازت دینا، ایک وقت میں بہت سے لوگوں کو پولنگ والے کمرے میں گھسا کر جعلی ووٹ ڈالنا، ٹرن آؤٹ کم کرنے کے لیے تشدد کروانا، بیلٹ پیپر چوری کروانا، ووٹوں والے ڈبے کو مکمل طور پر بند نہ کر کے رد و بدل کا موقع فراہم کرنا شامل ہے۔ ان کے علاوہ دیگر طریقوں میں شناختی کارڈ کے بغیر ووٹ کی پرچی دے دینا، ووٹرز کے انگوٹھوں پر نشان نہ لگانا، بیلٹ پیپر کی پشت پر تصدیقی مہر نہ لگانا اور دستخط نہ کرنا، ووٹرز کا انگوٹھا نہ لگوانا، وقت ختم ہو جانے کے بعد ووٹ ڈلوانا، ووٹ کی پرچیاں خراب کر دینا، مسترد شدہ ووٹوں کو الگ نہ کرنا، ووٹر فہرستوں کو مناسب طریقے سے مرتب نہ کرنا، پوسٹل بیلٹس کو نہ گننا اور نتائج کے اعلان میں جان بوجھ کر تاخیر کرنا شامل ہے۔
पतन की रिपोर्ट के मुताबिक पोलिंग का अमल मुकम्मल हो जाने के बाद नताइज पर असर अंदाज होने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों में नताइज के ऐलान में दानिस्ता ताखीर, इंतखाबी मवाद की मुनासिब जांच पड़ताल न करना, इंतखाबी खिलाफ वर्जियों पर जानिबदाराना कार्रवाइयाँ, खर्च किए गए फंड्स की शफाफियत की गैर मुनसिफाना तहकीकात, उम्मीदवारों के एतराज़ात और नताइज के खिलाफ दरखास्तों को कबूल न करना और कबूल की गई दरखास्तों पर फैसलों में ताखीर शामिल है। इस रिपोर्ट बारे बात करते हुए पतन के कोऑर्डिनेटर और इलेक्शन ऑब्जर्वर सरवर बारी ने बताया कि जहां कहीं भी तमाम उम्मीदवारों को इंतखाब लड़ने या इंतखाबी मुहिम चलाने या वोटर्स तक रसाई हासिल करने के यकसा मौके नहीं मिलते, वहां इलेक्शन जायज और गैर जानिबदार नहीं होते। धांधली अब बहुत उम्दा शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अब नताइज को अपने हक में मोड़ने के लिए कई रिवायती तरीके भी इस्तेमाल किए जाते हैं। सरवर बारी का कहना है कि माजी के बरक्स अब लोगों के वोट खरीदे नहीं जाते, बल्कि मुखालिफ वोटरों को वोट डालने से रोकने के लिए जदीद तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका कहना है कि इन जदीद तरीकों में से एक ये है कि जिस इलाके से उम्मीदवार को अपने खिलाफ वोट पड़ने का अंदेशा होता है, वो इस इलाके के बड़ों से राब्ता करके पूरी बिरादरी के शनाख्ती कार्ड अपने पास रख लेता है और इसके बदले उनको फी कस हजारों रुपए की रकम अदा कर दी जाती है। इंतखाबी अमल मुकम्मल हो जाने के बाद ये शनाख्ती कार्ड वापस कर दिए जाते हैं। इंतखाबात की निगरानी करने वाली पाकिस्तान की बड़ी तंजीम फॉफिन के सीनियर ओहदेदार मुदस्सर रिजवी के मुताबिक इंतखाबी अमल में ज्यादातर बेज़ाब्तगियां होती हैं, जो दरहकीकत इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जियां हैं। धांधली सिर्फ इस अमल को कहा जा सकता है जिसमें कोई सरकारी अफसर या हुकूमत किसी एक उम्मीदवार को जितवाने के लिए किरदार अदा करे और ये तहकीक के बाद साबित हो जाए। ताहम उन्होंने कहा कि कई बेज़ाब्तगियां ऐसी होती हैं जो पोलिंग के नताइज को तब्दील कर देती हैं। इंतखाबी कानून के 240 शिकें हैं और इनकी फिर कई झैली शिकें हैं। इस तरह ये मजमूई तौर पर लगभग 400-500 ज़ाब्ते बनते हैं जिनकी खिलाफ वर्जी इंतखाबी बेज़ाब्तगी तस्वुर की जाएगी। उन्होंने कहा कि लेकिन कुछ बेज़ाब्तगियां ऐसी हैं जिनसे इंतखाबात पर गहरा असर पड़ सकता है, जैसे कि हल्का बंदियों को एक मखसूस अंदाज से तरतीब देना, वोटरों की फहरिस्त को मर्जी से तरतीब देना और पोलिंग स्टेशन को मखसूस लोगों की पहुंच से दूर बनाना। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।